السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنی فی الدین اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها آمين اللهم آمين اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 38 کو دیکھ لیجئے گا پہلے۔ اچھا اس میں ہم نے پڑھا تھا نا لکنہ اللہ ربی، جہاں سے میں کچھ تھوڑا سا بھولی تھی۔ تو اصل میں یہ تھا، کل میں نے انہیں بتا دیا تھا، اب بھی موجود نہیں تھے۔ اصل میں لاکنہ ہے لیکن کا مطلب پتہ ہے نا کیا ہے؟ لیکن، ٹھیک ہے، لیکن انا اقول، یعنی یہ برعکس اس کے میرا موقف یہ ہے۔ میں ویسے ہی بامحاورہ کر رہی ہوں، لیکن میں تو کہتا ہوں۔ اس نے کیا کہا تھا؟ یہ ہے اس کا لفظی ترجمہ، ٹھیک ہے، لاکنہ کا۔ دو نون جو ہیں مشدد والے، اس میں ایک لاکن والا ہے اور ایک آنا والا، تو یہ لکھا اس طرح سے ہوا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ جو ہے نا، اس نے کہا نا کہ اس نے کہا اسے اس کے ساتھی نے، یعنی وہ جو باتیں کر رہا تھا کہ قیامت نہیں قائم ہوگی اور مجھے میرا مال اور اولاد وہ بڑا اور میرا جتھا فائدہ دے گا اور یہ سارا کچھ، اب وہ کہے گا کہ میں نہیں گمان کرتا کہ جو ہے نا یہ کبھی برباد ہوگا یہ سارا کچھ۔ اچھا اس نے کیا کہا؟ لیکن میرا موقف یہ ہے، جو دوسرا اس کا ساتھی تھا، کہ اس کا جس نے تجھے پیدا کیا ہے مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر تجھے درست بنایا ایک مرد، لیکن میرا موقف یہ ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ هو اللہ ربی، وہ اللہ میرا رب ہے، ولا اشرک، اور نہیں میں شریک ٹھہراتا بربی، اپنے رب کے ساتھ، احدا، کسی ایک کو بھی، ٹھیک ہے۔ یہ اس طرح سے آئی تھی۔ آگے چلتے ہیں، ولولا، اور کیوں نہیں، پھر اسے آگے یہ بات وہ سمجھا رہا ہے جو اس کا ساتھی تھا۔ ولولا، اور کیوں نہیں، اس دخلتا، جب داخل ہوا تو، دخلتا حاضر کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ دخل، دخلا، دخلو، دخلتا، دخلتم، دخلتما، دخلتن، دخلتو، دخلنا، اس طرح کر کے، یعنی اس دخلتا، جب تو داخل ہوا، جنتا کا، اپنے باغ میں، قلتا، تو نے کہا، ما شاء اللہ، کہ جو چاہا اللہ نے۔ تو نے یہ بات کیوں نہیں کہی کہ جو اللہ نے چاہا، بلکہ تو نے تو یہ باتیں کہنا شروع کر دی کہ یعنی میرے پاس تو میرا مال اور یہ سب کچھ، تو نے یہ کیوں نہیں کہا؟ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، پورا جملہ، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی اگر ہم بھی کسی چیز کو دیکھتے ہیں، کسی اچھی چیز کو، بہترین چیز کو، گھر میں داخل ہوتے ہیں، کوئی اچھا نظر آتا ہے، یا ویسے ہی اپنے بچوں میں یا کچھ بھی، تو یہ پورا جملہ کہیں، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ تو وہ اس کو سمجھا رہا ہے کہ ماں جو شاء چاہا، اللہ نے، لا قوت، نہیں کوئی قوت، الا مگر، باللہ، اللہ کی توفیق کے ساتھ، یعنی ہمارا اپنا کوئی کارنامہ نہیں ہے، ہماری اپنی کوئی حیثیت، کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، جب بھی کوئی ہو تو آپ پورا اس طرح سے پڑھا کریں گے۔ ان طرح نہیں، اگر تو دیکھتا ہے، ترا سے، رآ سے،
ان ترانی اگر تو دیکھتا ہے انا مجھے کہ میں اقلا، یہ جو نون کے نیچے زیر آ رہی ہے نا یہ میں کے لیے ہی آ رہی ہے، مجھے کے لیے آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اصل میں نی تھا تو وہ یا ہٹ کے تو نون زیر نی بن گیا. ان ترانی اگر تو دیکھتا ہے مجھے انا کہ میں اقلا کمتر ہوں، کم ہے میرے پاس، قلیل ہوں، قلت میں ہوں. قلہ پہلے پڑھا وہ قلہ کہاں پڑھا یاد ہے؟ بڑا اہم تھا وہ جو ترکے کے لیے آیا تھا. ایک ترکہ جو تھوڑی تھا نا کہ وہ جو قلہ جو یا زیادہ ہو یا تھوڑا ہو لکھ لینا وہ ان عقل انا اقلا کہ میں کمتر ہوں، من کا تجھ سے، مالا و ولدا مال میں اور اولاد میں، کہ میرے پاس اتنی نعمتیں نہیں ہیں جتنی کہ تیرے پاس ہیں. تو فعسا پس امید ہے کہ ربی میرا رب ان یؤتینی یہ کہ دے دے وہ مجھے، عطا سے، آنا دینا لانا، ان یؤتینی کہ دے دے مجھے خیرن بہتر من جنتی کا تیرے باغ سے، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ویرسلا اور وہ بھیج دے علیہا اس پر حسبانن کوئی عذاب، من السمائی آسمان سے، فتصبحا تو وہ ہو جائے سعیدن زلقا میدان مٹی چکنی مٹی، زلقا صاف چٹیل. اچھا کہ دنیا میں بھی دے دے اور آخرت میں بھی، یعنی اگر آج تم اترا رہے ہو اکڑ رہے ہو نعمتیں حاصل کر کے اپنے دوست سے، وہ کہہ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ مجھے اس سے بہتر دے دے، اس سے زیادہ دے دے. حسباناً اصل میں ہے حساب سے، حسیبہ ہا سین با اس کا روٹ ہوگا، اور حسباناً حساب سے ہے، مطلب یہ کہ حساب کے مطابق تمہیں سزا دے دے، اور کئی یا یعنی تمہاری ناشکری کی وجہ سے، اور کئی جگہوں پر اس کا مطلب آسمانی عذاب بجلیاں بھی کہا گیا کہ بجلی گری تھی، ٹھیک ہے، یہاں پر یہ بھی آیا من السمائی آسمان سے. فتصبحا تو پس وہ ہو گیا ہو جائے، یعنی کون باغ، سعیدن ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، اونچی جگہ کے لیے، چکنی مٹی کے لیے، خاک اس کے لیے یوز ہوتا ہے. سعیدن میدان، زلقہ اصل میں زلقہ جو ہے نا زا لام قاف قدم کے پھسلنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی باغ اتنا زرخیز ہے کہ اس میں ہر چیز ہے، لیکن اس پر ایسی اگر آفت آ جائے جو اسے پتھر بنا دے، پھسلنے والا، بالکل زلقہ چٹیل. اب دیکھیں کہ پتھر جو ہوتا ہے سنگ مرمر دیکھ لیں وہ کتنا خوبصورت لگتا ہے، لیکن اس پر کوئی چیز اگ نہیں سکتی، اگر آپ اس کو کریں تو وہ نہیں ہو سکتا، وہ زرخیز تو نہیں ہوتا نا. تو زلقہ سے مراد یہ ہے. اور ایک جگہ پر زلقہ کا مطلب دلدل بھی ہے کہ پاؤں رکھیں تو پاؤں اندر کا اندر ہی دھنس جائے، اس کے اس طرح سے دو معنی آئے ہیں، ٹھیک ہے. ایک زلقہ ہے پھسلنا، اور ایک زلا یعنی چکنا پتھر بالکل، اور ایک زلقہ کہیں ایک اور جگہ پر دلدل بھی اس سے مراد آیا کہ پاؤں اندر ہی دھنس جائے. یعنی جو تم جس وجہ سے تم اترا رہے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ تم سے چھین لے اور مجھے دنیا میں بھی دے دے آخرت میں بھی دے دے. او یصبح یا ہو جائے ما ہوا پانی اس کا، مان پانی، ما ہا کی ضمیر کس کی طرف ہے؟ باغ کی طرف. غورا گہرا، غور اصل میں کہتے ہیں پانی کا زمین کے اندر اتر جانا. جیسے پانی اکثر ہوتا ہے کہ نہیں آپ بور کرتے جاتے ہیں، کئی علاقوں میں بہت زیادہ کرتے ہیں تو پانی نہیں آ رہا ہوتا، تو کئی جگہوں پہ آپ تھوڑا سا کرتے ہیں تو پانی نکل آتا ہے، تو پانی کا زمین میں اتر جانا اسے کہتے ہیں غور. تو غورا پانی اس کا گہرا، فلن پس ہرگز نہیں تستطیع تم طاقت رکھو گے واسطے اس کے، لہو واسطے اس کے طلبہ تلاش کرنے کی، یعنی طلب کرنے پر بھی تم اس کو پھر واپس نہیں لا سکتے اس پانی کو جو اتر جائے زمین میں. غورا اور پھر وہی ہوا جو اس نے کہا. وہ کہا جاتا ہے، وہ ڈاکٹر صاحب بیان کر رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کوئی اللہ کا ولی ہو، کوئی اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہیں شادی کرنا چاہیں، کوئی اللہ کے دوست ایسے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہیں شادی کرنا چاہیں تو وہ کر نہیں سکتے.
نکاح کا پیغام بھی بھجوائیں تو لوگ قبول نہیں کرتے. اس کو سائڈ کر دیجیے. کر دیا. کسی کے ساتھ کوئی معاملہ طے کریں تو وہ پورا نہیں ہوتا، اور جو ہے لیکن اگر اللہ کی قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ اس کو پوری کر دیتے ہیں. کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، یعنی لوگوں میں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. کچھ اللہ کے فقیر، کچھ اللہ کے ولی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، لیکن اللہ کی نظر میں ان کی بہت ویلیو ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ بھی شاید کوئی اللہ کا ولی تھا کہ اسی ٹائم بارگاہ الہی میں اس کی بات کو قبول کر لیا گیا اور سن لیا گیا کہ جیسے وہ اس کو بتا رہا تھا اور سمجھا رہا تھا، اور وہی ہوا. وَأُحِيطَ اور گھیر لیا گیا. حوت ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. وَأُحِيطَ اور گھیر لیا گیا، یعنی کیا؟ باغ. بِثَمَرِهِ پھل اس کا، گھیر لیا گیا باغ کا پھل. فَأَصْبَحَ پس ہو گیا، تو اس نے صبح کی، یعنی وہ ہو گیا. کون؟ باغ والا. یقلب الٹ پلٹ کرتا رہا. ینقلب پڑا ہے. قلب کیا ہوتا ہے؟ دل کا الٹنا پلٹنا. تو یقلب یہیں سے ہے. وہ ملتا رہا الٹ پلٹ، یوں 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 کرتا رہا. ہائے کف افسوس کہتے ہیں ہر معاشرے میں ہاتھوں کا ملنا. اوہو ایسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہے کف افسوس، اردو میں استعمال ہوتا ہے. کف افسوس ملنا. کف پام اس کو ہتھیلی کو کہتے ہیں، تو کف افسوس ملنا. تو یہ وہ نقشہ کھینچا گیا. یقلب کفیہ وہ ملتا تھا اپنے دونوں ہتھیلیاں، اپنی دونوں ہتھیلیاں، یعنی الٹ پلٹ کرتا رہا اپنی دونوں ہتھیلیوں کو. کفین اصل میں تھا کفین، نون اڑ گیا اور جو ہے وہ ہی کے ساتھ کفئی ہی رہ گیا. اپنی دونوں ہتھیلیاں، جیسے عقبین تسنیاں دو ہی ہوتی ہیں، ہتھیلیاں بھی دو ہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے علی ما انفقا اس پر، ما انفقا جو اس نے خرچ کیا. انفاق خرچ کیا، کیا کیا؟ اس پہ انویسٹمنٹ کی، اس پہ مزدور لگائے، اس پہ وقت لگایا، بیج ڈالا، پیسہ لگایا، سب کچھ کیا، محنت لگائی. وہ سب کچھ کیا ہے؟ اس پر وہ ہاتھ ملتا رہ گیا. پیہا اس میں، وہی اور وہ باغ، خاویتن گرا پڑا تھا. خاویتن کے بارے میں پہلے بھی ہم نے وہ جو بستی ایک الٹی پڑی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ آتا ہے، وہ عزیر علیہ السلام کا، تو اس میں بھی پڑا. تو خاویتن گرا پڑا تھا، علی عروشہا اپنی چھتوں پر. عروش عرش سے ہے اور عرش چھت کو ہی کہتے ہیں. تو اپنی چھتوں پر، یعنی بیل چڑھانے کے لیے آپ دیکھیں کہ چھتریاں بنائی جاتی ہیں، اور وہ جب گری ہیں چھتریاں تو ساتھ میں انگوروں کی بیلیں بھی گر گئی ہیں اور سب کچھ گر گیا. تو گرا پڑا تھا اپنی چھتوں پر. وَيَقُولُ اور وہ کہہ رہا تھا، یا لیتنی ہائے کاش، اے کاش. یہ وہی جملہ ہے، یہ وہی بات ہے جو قیامت والے دن بھی لوگ کہیں گے. یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اس طرح سے ایک لفظ ہے. یا لیتنی اے کاش کہ میں لم اشرک نہ میں شریک ٹھہراتا بربی ساتھ اپنے رب کے احدہ کسی ایک کو بھی. کیا اس نے شرک کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کو تو ڈائریکٹ نہیں اس نے ریجیکٹ کیا تھا، لیکن یہ قیامت کو ریجیکٹ کر دیا تھا، تو انڈائریکٹلی اس نے یعنی قیامت کا انکار. لیکن یہاں پہ پھر بھی کوئی آپ کو نظر آتا ہو کہ یہ کون سا شرک مراد ہے؟ قیامت کا تو انکار ہے، لیکن یہاں پر کون سا شرک ہے جو آج کی دنیا میں ہمیں بھی بہت سارا نظر آ رہا ہے؟ مادہ پرستی، مادیت کے پیچھے جو لوگ بھاگ رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ آج بھی لوگ یعنی کچھ مڈل کلاس کے لوگ ہی قبروں کی پوجا کرتے ہیں، قبر پرستی کرتے ہیں، یا وہ جو ہندو پوجا کرتے ہیں وہ مڈل کلاس ہی کرتے ہیں. جو اونچے لوگ ہیں، جو پڑھے لکھے زیادہ طبقہ ہے، جو یعنی جن کے پاس معاش کی ساری وہ چل رہی ہے، پہیہ ہے، تو وہ تو نہیں یہ سب کچھ کرتا. وہ کیا کر رہا ہے؟ مادیت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، مادہ پرستی. اس نے کیا کہا تھا؟ اس شخص نے کیا بات کہی تھی کہ انہیں کہا تھا انا اکثر من کا مالا و اعز نفرا،
میرے پاس مال بھی ہے اور میرے پاس جو ہے اولاد بھی ہے، نفری بھی ہے، جتھا بھی ہے، میرے تعلقات بڑے مضبوط ہیں. اس نے یہ کیا تھا شرک. میرے پاس مال بھی ہے اور میرے پاس جو ہے اولاد بھی ہے، نفری بھی ہے، جتھا بھی ہے، میرے تعلقات بڑے مضبوط ہیں. اس نے یہ کیا تھا شرک. مال، مادہ پرستی، جو کوئی آج ہم میں ہے، مادیت، اس کے لیے تو ہم گھر بار چھوڑتے ہیں جو ہجرتیں کرتے ہیں. اب ہم اس دن ہجرت کی بات کر رہے تھے، بہت سارے لوگ ایسی بھی ہجرت کرتے ہیں، اپنے گھر بار، بوڑھے ماں باپ، بیویوں کو چھوڑ کے کئی سال باہر بیٹھے رہتے ہیں. بیویاں بیچاری ادھر بوڑھی ہو جاتی ہیں، ماں باپ اڈیگتے رہتے ہیں، وہ بھی بھیجنے والے، اور پھر بیچارے بوڑھے ہو جاتے ہیں، اور جو ہے نا وہ خیر بہرحال. لیکن زیادہ تر تو ہماری قوم کا یہ ہے نا، یعنی خواب ہے نا، امریکن نیشنلٹی خواب ہے ایک. آپ ہر بچے کو دیکھ لیں، کیا جی باہر جانا ہے، ویلے، اور کیا جی کام نہیں کر رہے، نہیں ہم نے باہر جانا ہے. میں ویسے یہ مڈل کلاس طبقے کی بات کر رہی ہوں کہ بہت سب کے خواب ہیں. اس خواب میں یہ بچے آج کل ڈنکی بھی لگاتے ہیں اور پھر مرتے ہیں راستوں میں. کس طرح سے جاتے ہیں وہ آپ اس کو سرچ کیجیے گا اگر آپ کو نہ پتا ہو کہ وہ کیا چیز ہے، کہ کس طرح گھر بار بیچ کے، ماں باپ سے لوٹ مار کر کے، بیویوں کے زیور بیچ بوجھ کے جاتے ہیں، اور پھر جا کے راستے میں وہ جب پیسہ نہیں ملتا یا کہیں پر اگر وہ مطلب کچھ انہیں نقصان پہنچ گیا، کیونکہ وہ اس طرح سے جا رہے ہوتے ہیں، وہ مر جاتے ہیں. تو یہ ہے مادہ پرستی. ہاں چاہیے تو یہ تھا کہ ترقی اتنی ہو گئی تھی، بغیر تار کے ہم اس کو سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح بغیر پلر کے کھڑا ہے. پہلے جب فون ہوتا تھا تو ایک تار چلتی تھی PTCL کی ہمارے دور میں، اور کہاں سے کہاں جا رہی ہوتی تھی. پھر وائرلیس، پھر یہ سمجھ ہی نہیں آتا اب کیا ہے. پہلے تو وہ ہینڈ فری ہوتی تھی، اب وہ نکل آیا. چاہیے تو یہ تھا کہ اتنا سب کچھ آنے کے بعد ہم اللہ کے اور زیادہ قریب ہوتے. ان کو دیکھ دیکھ کے، اللہ کی نشانیوں کو غور و فکر کر کے ہم اور دور ہو گئے، ہم مادہ پرستی کی طرف چلے گئے. اصل میں یہ والا شرک کیا تھا اس نے، جس میں وہ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي. مانتا وہ رب کو ہی تھا، اس نے کسی لات عزا کا نام نہیں لیا، کسی بت کا نام نہیں لیا، کچھ نہیں کیا، کہا رب ہی ہے اس نے. تو لیکن یہ ہے کہ اس نے یہ شرک کی. یہ ہے نفس پرستی، مادہ پرستی، وطن پرستی. وہ کہتا ہے وطن، جو بڑا پیارا وہ شعر ہے، مجھے یاد نہیں، اقبال کا، اس کو دیکھیے گا، بلکہ میں اس کو لکھوں گی کہ بڑے خداؤں میں جو وطن ہے، یہ وطن پرستی سکھائی جاتی ہے. کیا ہے یہ؟ یہاں ہاتھ رکھ کے یہ کیا ہے؟ اور کھڑے ہو جو جی ترانے کے لیے. کیوں بچوں کو کھڑا ہونا سکھایا جا رہا ہے؟ ترانے پہ کھڑے ہو جو، ٹیچر آ رہی کھڑے ہو جو، پرنسپل صاحب آ گئے کھڑے ہو جو، استاد جی آ گئے کھڑے ہو جو. یہ سب کچھ ہر جھنڈے کے سامنے جھنڈے کو سلام دے رہے ہیں. یہ جھنڈے کو سلامتی، یہ کیا ہے؟ یہ شرک کی قسم ہے. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِيَةٌ، اور نہ تھے اس کے لیے جماعت کے لوگ، یعنی اس کا کوئی جتھا نہ تھا وہاں موجود جس کو اس نے کہا تھا. وَعَزُّ نَفَرَ، وہاں پر کوئی جتھا بھی نہیں نظر آیا، اولاد نہیں نظر آئی، اس کی نفری نہیں نظر آئی. يَنْصُرُونَهُ، جو مدد کرتے اس کی، نصرہ سے، من دون اللہ، اللہ کے سوا. آپ دیکھیں اگر بندہ بندے سے کوئی ذلیل ہوتا ہے، پٹتا ہے، تو آپس میں ڈلا کے، پنچایت ڈال کے، عدالتوں میں جا کے جان چھڑا لیتا. اب آفت اللہ کے پاس سے آئی، اب کیا کریں؟ اب کہاں جا کے روئیں، کہاں پیٹیں؟ وما کان منتصرا، اور نہ تھا وہ بدلہ لینے والا. انتصار یعنی ظلم سے بچنا، بچانا یا بدلہ لینا. بدلہ بھی نہیں لے سکتا تھا، آئی تو آفت اللہ کی طرف سے. ہنالک الولایۃ، وہاں اسی جگہ، ولایت، سارا اختیار، ولایت اللہ ہی کے لیے ہے. الحق، جو سچا ہے، مالک حقیقی ہے. یعنی وہاں تو ساری ولایت، سارا اختیار. ولایت کسے کہتے ہیں؟ اصل میں ولایت ہوتی مدد، نصرت، کارسازی، یعنی ملک اور سلطنت کے لیے بھی ولایت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور اکثر ولایت ہم جب بچپن میں، ہماری بوڑھی دادی نانیاں ولایت انگلینڈ کو بھی کہتی تھیں ولایت، یعنی وہ سمجھتی تھی کہ ملک و سلطنت
کیونکہ وہ اصل میں ہم پر حکمرانی کر کے گئے ہوئے تھے، تو وہ ولایت کہتی تھی. تو ملک کو سلطنت بھی کہا جاتا ہے اور مدد بھی کہا جاتا ہے اور اختیار بھی اور کارسازی بھی، سب کی سب کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. مالک حقیقی اللہ ہی. وہ خیر ثواباً، وہ بہتر ہے، ثواباً بدلہ دینے میں، وہ خیر عقبا، اور بہتر ہے عقبہ کے انجام سے، آخرت انجام کے اعتبار سے. عاقبت کیا ہے؟ آخرت یعنی انجام ہے، آخری انجام. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور بیان کیجئے واسطے ان کے مثال دنیا کی زندگی کی. کیسے؟ کمائن، کہ جیسے کہ پانی. پہلے پانی کا ذکر آیا. انزلناہ، اتارا ہم نے اسے. پہلے بھی پانی کا ہی ذکر آیا. نیچے لے جائیں تو کیا ہو جائے؟ اب اوپر سے آ رہا ہے پانی، آسمان سے آ رہا ہے، اگر اللہ نہ برسائے تو پھر بنجر ہو جائے. جیسے کہ پانی انزلناہ، اتارا ہم نے اسے، من السماء، آسمان سے، فاختلطا، تو مل جل گئیں. اختلاط، مختلط، خلط، خا لام تو، اس کا روٹ ہوگا خلط، ملط ہو جانا، مکس اپ ہو جانا. جب بہت زیادہ بارش ہوتی ہے تو جب سبزہ ہوتا ہے تو درخت اور گھنی کھیتیاں آپس میں مکس اپ ہو رہی ہوتی ہے، یوں سبزہ ہی سبزہ. آپ ان علاقوں میں چلے جائیں جہاں پہ یعنی اسلام آباد والی سائڈ یا دوسرے علاقے ناران تاغان، تو آپ دیکھیں کہ ہر چیز کس طرح سے آپس میں گھنا ہوتا ہے. گھنا ہو گیا یہ بھی کہہ سکتے، فختلطا، گھنا ہو گیا، بھی ساتھ اس کے کیا مختلط ہو گیا؟ سبزہ. نبات، نبات کہتے ہیں ہر زمین سے اگنے والی چیز، جس کو نباتات بھی ہم بولتے ہیں. عربک میں اس کو نبات بولتے ہیں اور اردو میں نباتات. الارض، زمین کی. فاصبح، تو پس وہ ہو گیا، ہو جاتا ہے. پہلے وہ بارش آئی تیز یا جیسے بھی بہار ہوئی، اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ جو ہے زمین سرسبز ہو گئی. لیکن یہ گرینری، یہ خوشحالی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر بہار، ہر موسم بہار ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ بہار کا وقت کیا ہے؟ مختصر ہے، ختم ہو جانے والا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ حشیمن تذروہ الریاح، حشیم، حشم سے. حشم آپ نے اس میں بھی پڑھا ہوگا کہ حشم کسے کہتے ہیں؟ توڑنا. ہاشم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام کیوں تھا؟ آپ نے اس میں پڑھا ہوگا کہ وہ کیا کرتے تھے کہ روٹی کو توڑ کے شوربے میں بھگو کے حاجیوں کو، بڑے سخی تھے، اور وہ کھانا سرید بنا کے کھانا کھلایا کرتے تھے. آپ جب روٹی توڑتے ہیں شوربے میں بھگوتے ہیں، توڑتے ہیں نا، ثابت تو نہیں ڈال دیتے، توڑ کے. تو اس وجہ سے انہیں ہاشم ان کا نام پڑا، ان کے دادا کا نام. حشم کہتے ہیں توڑنا. آپ دیکھیں اگر خشک روٹی کو توڑیں گے تو وہ 2-3 جگہوں سے ٹوٹ جاتی. اگر آپ گیلی لکڑی کو توڑیں، آپ شاخ لے لیں، اس کو توڑیں، وہ ٹوٹے گی؟ نہیں ٹوٹے گی، مشکل سے ٹوٹے گی. لیکن جیسے وہ خشک ہو جائے گی، آپ اسے توڑیں وہ ٹوٹ جائے گی. یہ حشیمن تذروہ الریاح، کہ اس کو جو ہے حشیمن، جب وہ خشک ہو جاتی ہے تو اسے توڑ کر چورا چورا کر کے، حشیمن، ٹھیک ہے، وہ کیا بن جاتا ہے؟ بھوسا. اور پھر کیا کرتی ہیں؟ تذروہ الریاح، ذروہ، والذاریاتی، ذروہ میں جو آیا ہے کہ اونچا اڑانا، اونچا اڑا لے جاتی ہیں. تذروہ، بکھیرتی ہیں اسے، الریاح، ہوا، ہوائیں، ریح سے، الریاح، ہوائیں. ذروہ، زال زانی، زال ہے نا، ہاں، زال را واو، والذاریاتی، ذروہ میں بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، کیا ہے؟ اونچا اڑانے والی. بکھیرتی ہیں، ادھر ادھر لے جاتی ہیں اس چورے کو. یہ دنیا کی مثال اللہ نے دی ہے. پہلے بچے تھے، پھر بچوں کے بچے ہوئے، پھر کنبا قبیلہ، وہ 2-3 بہن بھائیوں سے اتنے بچے، گھر بھر گیا ماشاءاللہ. پھر بعد میں بندہ، پھر لاسٹ میں بھی قبر میں واپس کوئی بھی نہیں، اکیلا، پھر دوبارہ وہیں سب کچھ. یہ دنیا کی مثال ہے. اللہ کرے پانی اترا ہے، بڑا سبزہ ہوا ہے، بعد میں پھر وہ خشک ہوا ہے، بہار آئی ہے، اس کے بعد خزاں آئی ہے، پتے اڑے ہیں، وہ چورا چورا ہوئے، اڑ کے وہ گئے. کہاں گئے وہ پتے؟ کہاں ہیں؟ کبھی دیکھا ہے؟ ہمیشہ کی بہار ایک آتی پھر دوسری. تو اس طرح سے دنیا کی اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے مثالیں دیتے ہیں، اور ایسے ہی ہمارے ساتھ ہوتا ہے. بعد میں وہ دادا دادی کہاں گئے، سب نانا نانی سب قبروں میں ہڈیاں ہو گئے، کوئی پتہ نہیں. بعد میں کوئی جاتا بھی نہیں، پتہ بھی نہیں چلتا دادا جی کی قبر کہاں تھی.
وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا، اور ہے اللہ اوپر ہر چیز کے اقتدار رکھنے والا، مقتدرا قدرت رکھنے والا۔ المال والبنون، مال اور بیٹے، زینت الحیات الدنیا، یہ کیا ہے؟ صرف دنیا کی زینت ہے، نہ مال کسی کا ہمیشہ کے لیے اور نہ یہ بیٹے، جس پر زیادہ تر انسان اتراتا ہے، خاص طور پہ عورتیں زیادہ اتراتی ہیں، میں نے یہ دیکھا، نوٹ کیا۔ ہم نے خامن کو بھی کہہ رہی ہوتی ہے میرے بچے بڑے ہو گئے، مجھے آپ کی ضرورت کوئی نہیں ہے، بچہ جو اتنا صحیح ہو نا پھر بھی اکڑ ہی ہوتی خامن کے سامنے، استغفر اللہ، حالانکہ ہوتا وہ اسی کا ہی ہے۔ ریل میں اکثر مڈل کلاس طبقے میں ہوتا ہے یہ سب کچھ، ہوتا ہے نا، ہوتا ہے ایسے۔ المال والبنون، مال ہم نے کیا کیا؟ کپڑے خریدے، میک اپ خریدا، گھر کی چیزیں بنائی، سب کچھ کیا، اور بنون بیٹوں سے ہم نے، بیٹے سنبھالتے سنبھولتے کوئی نہیں ہے، بہت کم ہوتے ہیں جو فرما بردار ہوتے ہیں، آنکھیں ٹھنڈی کی بس۔ کیا ہے؟ دنیا کی زینت ہے، حب الشہوات، پڑھ چکے ہیں ہم ان کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ کئی تو عورتیں بیٹوں کے لیے کیا کیا کچھ کر جاتی ہیں۔ زینت الحیات الدنیا، زینت ہے دنیا کی زندگی کی، جس کے ذریعے انسان خوبصورتی بس حاصل کرتا ہے۔ والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی کیا چیز ہے؟ الصالحات، نیکیاں، خیر، بہتر ہے، عند ربک، آپ کے رب کے نزدیک، یعنی جن سے توقع کی جا سکتی کہ کام آئیں گی، جو بینک بیلنس ہے اصل میں۔ باقیات الصالحات کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یہ باقی رہنے والے اعمال ہیں جو ہمیشہ رہیں گے۔ جنت کے درخت، پودے، کوئی نہیں اس میں، کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس میں کچھ نہیں ہے، لگاؤ جا کے اپنے پودے لگاؤ، جس نے بھی پودا لگانا ہے، سبحان اللہ کے، الحمدللہ کے، اللہ اکبر کے۔ ثواب و خیر عملا، ثواب کے اعتبار سے اور بہتر ہے عملا، حمزہ میم لام، عمل، یہ دوسرا وہ والا عمل ہے، عمل والا نہیں، امید کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے بھی اور امید، یعنی خوف اور رجا دونوں رکھنے ہیں، دونوں سے کہنا ہے کہ اللہ، یا اللہ میں جو ہے، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس بغیر حساب۔ ویوم، اور جس دن، نسیر الجبال، ہم چلائیں گے، الجبال، پہاڑوں کو، یعنی نسیر اصل میں تو سیر سے ہی نکلا ہے، سیر، لیکن یہاں پر جو میں دیکھ رہی تھی نسیر میں آ رہا تھا کہ کسی کو زبردستی چلنا نہیں جا رہا۔ اب پہاڑوں کے کون سا پاؤں ہیں، میخیں گڑی ہوئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو چلائیں گے، وہ چلیں گے بھی نہیں، کس طرح؟ دھنکی ہوئی ان کی طرح اڑیں گے بھی۔ یہاں اللہ کہہ رہے نسیر الجبال، کئی جگہوں پہ ہے وہ اڑیں گے، تو ہم چلائیں گے، نسیر الجبال، نون کا صیغہ ہے متکلم کا، ہم چلائیں گے انہیں، پہاڑوں کو۔ وتر الارض، اور آپ دیکھیں گے، الارض، زمین کو، بارزتن، خالی کی گئی ہوئی، صاف، بارزو کا پتہ ہے نا، بارزہ کیا کہا تھا؟ مبارزت کسے کہتے ہیں؟ سامنے، آمنے سامنے ہو جانا، بالکل کھلی، عیاں، ہر چیز۔ آپ دیکھیں کہ 9/11 کا جو واقعہ ہوا ہے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ وہ جو اسٹریٹ ہے، جب 9/11 کے بعد اس کو دیکھا گیا تو وہ کتنی عجیب سی لگتی ہے، ہم نے تو اس کو اس میں ہی دیکھا ہے، ویڈیوز وغیرہ میں۔ آپ دیکھیں کہ جہاں پر کوئی اتنی اونچی عام بھی دیکھ لیں کہ کوئی بلڈنگ ہے اور اس کے بعد وہ نہیں ہے، یا کوئی چیز گر گئی ہے یا وہ صاف کر دی گئی ہے، تو وہ بالکل نقشہ چینج ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح زمین کا نقشہ بالکل چینج ہو جائے گا۔ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، کھلی ہوئی، یہ بار بار ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ کیسے زمین کو کیا جائے گا، دکن دکا، کوٹ کے، مختلف طرح سے ہے۔ شروع میں اسٹارٹ میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ہم کیا تھا، زمین کا کس طرح سے کر دی جائے گی، چٹیل میدان، ٹھیک ہے، سعیداً جروزا، چٹیل میدان، بالکل ایسے جیسے کٹی ہوئی کھیتی پڑی ہوئی ہے، ہر چیز، کچھ بھی نہیں، اونچائی نچائی کچھ نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم میں کہتے ہیں کہ زمین اور لائی جائے گی، اس زمین کے بدل دی جائے، بدلنا الارض، اس طرح کر کے ایک لفظ آیا، ٹھیک ہے، زمین کو بدل دیا جائے گا۔ وحشرناہم، حشر کہتے ہیں اکٹھا کرنے کو، وحشرناہم، اور ہم اکٹھا کر لیں گے انہیں،
جہاں مرضی کو پڑا ہے اسامہ بن لادن جہاں پہ بھی ہے لے آیا جائے گا. آسمان میں پھینک دیا گیا, سمندر میں پھینک دیا گیا, کہیں خرد برد کر دیا گیا, کہاں کیا انہوں نے؟ وحشرناہم, ہم اکٹھا کر لیں گے. فلم نغادر, وہی ہے نا, اس کا پتہ نہیں چل رہا کہاں کیا انہوں نے. فلم نغادر, پھر نہیں ہم چھوڑیں گے. غدر, غین دال غدر, غدار. کیا ہوتا ہے غدار؟ سخت بے وفا, غداری کرنے والا کسی سے. تو فلم نغادر, پھر ہم غداری نہیں کرنے دیں گے, چھوڑیں گے ہی نہیں ہم. منہم, ان میں سے, احدا, کسی ایک کو بھی. بہرحال یہ کافروں کے لیے آ رہی ہے بات, یہ اللہ جانے کس کے لیے آ رہی ہے. اکٹھا کر لیں گے ہم انہیں, پھر نہیں ہم چھوڑیں گے منہم, ان میں سے کسی ایک کو. وعرضوا, اور وہ پیش کیے جائیں گے. عارضہ, ایک ہوتا ہے ہم انہیں, پھر نہیں ہم چھوڑیں گے منہم, ان میں سے کسی ایک کو. وعرضوا, اور وہ پیش کیے جائیں گے. عارضہ, ایک ہوتا ہے آراز, یہ وہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ ہوتا ہے منہ موڑنا. عارضہ, عارض الحیات الدنیا, اس طرح. وعرضوا, العارض آپ اپنی اپلیکیشن کے نیچے لکھتے ہیں, ٹھیک ہے, العارض. تو عرضوا, پیش کیے جائیں گے, علی ربک, آپ کے رب پر, یعنی آپ کے رب کے سامنے. صفا, صف در صف. کیسے کھڑے ہوں گے؟ لائن میں کھڑے ہوں گے. کوئی بے جیسے کہنا پڑتا ہے نا کہ لائنیں بناؤ, ایسے کہنا نہیں پڑے گا. لائن میں کھڑے ہوں گے سب. کون؟ سبھی, انبیاء بھی, امتی بھی, اور حتیٰ کہ فرشتے بھی. جاء ربک والملائکۃ صفا صفا, تو صف در صف کھڑے ہوں گے. لقد, یہ اللہ تعالیٰ سینیریو سارا نقشہ کھینچ رہے ہیں. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا, البتہ تحقیق آ گئی تم ہمارے پاس. جا سے جئتمونا, تو آ گئے تم ہمارے پاس. کما, جیسا کہ خلقناکم, پیدا کیا تھا تمہیں ہم نے. اول مرتين, پہلی مرتبہ. کیسے پہلی مرتبہ؟ کیسے؟ بچہ جب آتا ہے بغیر جوتے کے, بغیر کپڑوں کے, بالکل برہنہ, کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے پاس, ایسے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی, مفہوم بیان کر رہی ہوں, کہ یعنی آتا ہے کہ قیامت کے دن جو ہے نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برہنہ لوگ, ننگے بدن اور بغیر ختنہ اور بغیر جوتے کے ہوں گے, یعنی جیسے پہلے پیدا ہوئے تھے. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ حیران ہو کے پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ, لوگ اب ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ اتنی ہولناکی ہوگی کہ اس میں وہ کیا دیکھیں گے ایک دوسرے کو, ان کو اپنا ہی ہوش کوئی نہیں ہوگا, وہ نہیں دیکھ سکیں گے. بغیر کپڑوں کے, بغیر جوتوں کے, برہنہ, بغیر ختنہ. اس طرح سے انسان جس طرح پیدا ہوتا ہے نا, اس طرح سے نکلے گا اپنی قبروں میں سے. اولا مرہ, پہلی مرتبہ, جیسے پیدا کیا تھا ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ. بل زعمتم, بلکہ گمان کیا تم نے, الن نجعل لکم موعدا, الن, کیا ہرگز نہیں, نجعل, ہم بنائیں گے, لکم, واسطے تمہارے, موعدا, کوئی وعدے کی جگہ. موعد اسم ظرف مکان, وقت بھی اور جگہ دونوں چیزیں آئیں گی. وعدے کی جگہ, کوئی وعدے کا وقت یا اس کی جگہ. کیا تم نے یہ گمان کر لیا تھا کہ ہم نہیں بنائیں گے؟ آپ دیکھیں کہ ہم اکثر سوچتے ہیں نا کہ نیتنیاہو پکڑا کیوں نہیں جا رہا, اللہ کی کیا حکمت ہے. اللہ کہتے ہیں وعدہ ہے, موعدہ, ایک لمٹ ہے. جب اللہ پکڑ لے گا پھر وہ چھڑا نہیں سکیں گے خود کو. جیسے شام میں بشار الاسد کا جو حال ہوا ہے, کہاں گیا وہ؟ چاہے جتنی دیر, ایک آدھی صدی انہوں نے حکمرانی کی باپ بیٹا نے, لیکن اب کیا ہو گیا؟ تو جب اللہ پکڑ لیتا ہے, ایک وعدہ, ایک معاہدہ, ایک یعنی ایک لمٹ ہے کہ وہاں تک وہ کر سکتا ہے, اس کے بعد نہیں. اور یہ اللہ کی مشیت میں ہوتی ہے کہ اللہ نے اس کو کتنی ڈھیل, کتنی رسی اس کی لمبی دراز کرنی ہے. ہمارے آتا ہے نا ذہن میں کہ کیا بات ہے, کیا ہو رہا ہے, آتا ہے ان کی مشکلیں دیکھ کے, لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں, ایک وقت ہے, جس وقت پکڑ لیا پھر اس وقت تو بچ تو سکتے نہیں. وَوُضِعَ الْكِتَابُ, اور رکھ دی جائے گی کتاب. کہاں رکھی جائے گی؟ ہاتھوں میں. کئی جگہوں پہ آتا ہے الزمناہ, ادھر طائرہ, یہاں لٹکائی جائے گی. کئی جگہوں پہ آتا ہے دائیں ہاتھ میں یا پھر بائیں ہاتھ میں. نامہ اعمال کہاں دیے جائیں گے؟ ٹھیک ہے, دائیں ہاتھ میں. اور اگر دایاں نہیں چلا رہے, بایاں ہی چلا رہے ہیں, تو پھر بائیں میں. نعوذ باللہ من ذالک, استغفر اللہ, اللہم لا تجعلنا من, اللہ میں معاف کر دے, اللہ تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے.
بچوں کو دائیں ہاتھ سے چیز پکڑنی، لینی، دینی، کوئی آپ کو پکڑا رہا ہے اسے کہ نہیں، آپ سے پکڑ رہا ہے اسے کہ نہیں، رائٹ ہینڈ یوز کریں، دایاں ہاتھ استعمال کریں، اسے بتائیں کہ اس ہاتھ نے چلنا ہے اس دن، اس ہاتھ میں آپ کا اگر آپ نے یہ آگے کر دیا یا یہ آگے کر دیا تو مر گئے، یہ آگے کریں، یہ والا، کسی کو پکڑائیں بھی نہ، کسی کو ایسے چیز دے رہے ہیں نا تو ایسے دیں بھی نہ وہ اگر الٹے ہاتھ سے پکڑا ہے، اتنا خیال رکھیں اس ہاتھ کو استعمال کرتے وقت کہ اس میں آنا نام اعمال، اس میں آنا چاہیے، ورنہ ہیبٹ بن جاتی بچوں کی جو مرضی استعمال کر رہے ہیں ہاتھ، دایاں بایاں. میں نے سکولز میں اکثر دیکھا بچوں کو کوئی پتہ نہیں، ٹیچر بھی ایسے پکڑا رہی چیزیں، بچے بھی الٹے ہاتھ سے پکڑ رہے ہیں، یعنی غور ہی نہیں کیا جاتا ان چیزوں پہ. ووزی الکتاب، رکھ دی جائے گی کتاب، فطر المجرمین، پس دیکھیں گے، وہی روٹ وہی را حمزہ آپ دیکھیں گے المجرمین، مجرموں کو، مشفقین، ڈر رہے ہوں گے. اب مشفق کیسے ڈرنا، کوئی سمجھ میں آتی بات؟ نہیں آتی. اصل میں شفق کہتے ہیں روشنی اور اندھیرے کے ملاپ کو. شفق آپ شام کو دیکھیے گا، آج تو پتہ نہیں سورج نہیں نکلا. شفق میں کیا ہوتا ہے؟ روشنی اور اندھیرے کا ملاپ ہوتا ہے. تو شفقت میں کیا ہوتا ہے؟ جب ماں اپنے بچے سے شفقت کر رہی ہوتی ہے اور پھر ساتھ میں کیا ہوتا ہے؟ ایک خوف بھی ہوتا ہے، اس سے کچھ ہو نہ جائے، ہوتا ہے نا. اب بچے سے آپ پیار کر رہے ہیں، ایک دل میں خوف ضرور ہوگا، لازمی ماں کے ہوتا ہے، کسی کچھ ہو نہ جائے، یہ شفقت ہے. ٹھیک ہے، ان دونوں کا ملاپ ہوتا ہے. اس سے ایسی محبت کہ جس میں خوف بھی ہو اور ساتھ میں محبت بھی ہو، کہ اس کا ڈر ہو کہ کہیں اس کو کچھ ہو نہ جائے. آپ باہر بھیج رہے ہیں پھر بھی دل ڈر رہا ہے، دعا پڑھ بھی لی پھر بھی دل ڈری جا رہا ہے. بیمار ہو گیا، ویسے تو مار مور لیں جو مرضی کر لیں بچوں کو، لیکن بعد میں پھر بھی بندہ کہتا ہے کہ نہیں، بیمار ہو جائیں تو بندہ شفقت، یہ شفقت. تو یہ مشفقین یہاں پہ آ رہا ہے، ڈر رہے ہوں گے، یہاں سے ہے یہ لفظ. ٹھیک ہے، ان چیزوں کا ملاپ ہے، یہ محبت کا یعنی اور ڈرنے کا ملاپ. تو وہ کیا کر رہے ہوں گے؟ مشفقین، ڈر رہے ہوں گے. مما کس سے؟ فی ہی، اس کتاب سے جو اس میں ہے. کیا کہیں گے؟ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے یا ویلتنا، ہائے افسوس، ہائے افسوس، یا ویلتنا ما لِهَذَا الْكِتَابِ، کیا ہے اس کتاب کو. مالی اصل میں تو یہ لفظ تھا ما لِهَذَا الْكِتَاب، لیکن لام کو الگ کر دیا گیا. غور کیے؟ کیا ہے واسطے اس کتاب کے، لِہا اکٹھا کر لیں اگر، ٹھیک ہے، لکھا اس طرح سے ہوا. یہ مالی وہ والا مال نہیں ہے. لکھ کے بتاؤں، مال الگ ہو گیا، لحاظ، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی. واسطے کیا ہو گیا اس کی، کیا ہے اس کتاب کو. لا یغادر، وہی غدر، غداری، کوئی غداری نہیں کی اس نے، نہیں چھوڑا، صغیرتن کسی چھوٹی چیز کو، ولا کبیرتن اور نہ کسی بڑی چیز کو. کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ، کوئی بڑے سے بڑا، کوئی چھوٹے سے چھوٹی نیکی، کوئی بڑے سے بڑی، الا احصاها، مگر اس نے شمار کر رکھا ہے اسے گن گن کر. حصا ہم پڑھ چکے ہیں، کیا تھا حصا؟ ہاں جی، اب آپ کا ٹیسٹ ہے، بتائیے. کیا کیا تھا؟ حصا کیا ہے؟ کنکری، ٹھیک ہے. کیسے گنتے تھے؟ کنکریوں پہ، ٹھیک ہے، اس طرح سے. اب ان پہ تو پورے نہیں آ سکتے نا، تو پہلے تو کاؤنٹنگ نہیں تھی، تو وہ کنکریوں سے گنتے، اس کو حصا بولتے. تو احصاہا، گن گن کر، یعنی یہ والا ورڈ عربک میں، عربی زبان میں یوز ہوتا تھا. اس نے شمار کر رکھا ہے اسے گن گن کر، اس میں لکھا ہوا ہے، ہر چیز لکھی ہوئی ہے، ہر چیز شمار کی ہوئی ہے. وجدو، اور وہ پا لیں گے، ما عملو، جو انہوں نے عمل کیے. حاضرہ، حاضر، یعنی کسی پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی،
چھوٹا بڑا ہر چیز لکھی ہوئی ہے. اگر کسی نے اللہ کے خوف سے کوئی گناہ چھوڑ دیا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ قدردان نہیں ہے. ان اللہ شاکر علیم، اللہ تعالیٰ قدردان ہے، اس کی قدر کریں گے. اور اگر اس نے خدا نخواستہ کچھ اس طرح کا عمل کر لیا تو وہ بھی لکھا. اللہ ہی بہتر جانتے، فرشتوں کو اتنا آرڈر جلدی تو فوری نہیں ہوتا، وہ تو جب کرے تو تب ہوتا ہے، آرڈر بھی نہیں ہوتا کہ وہ لکھیں. اور اگر نیکی کا اس نے ارادہ کر لیا تو تب بھی لکھی جاتی ہے. ہر چیز لکھی. ووجدوا، اور وہ پا لیں گے جو انہوں نے عمل کیے انہیں حاضر. ولا یظلم ربک احدا، اور نہ ظلم کرے گا ان کا رب کسی ایک پر بھی، کسی پر ذرہ برابر بھی. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، شیء کہتے ہیں چھوٹی سی ذرہ، بالکل نظر نہ آنے والی چیز، ٹھیک ہے، اس کو شیء. تو کسی پر کوئی اتنا برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس پہ ظلم ہوا ہے. چلیں آگے. تفسیر میں نے اسی لیے تھوڑی کم کی، دیکھ لیجیے، بتائیے. چلتے ہیں آگے. وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا ہم نے، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے، اسجدوا کہ سجدہ کرو، لِآدَمَ آدم کو، فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا، إِلَّا ابلیس سوائے ابلیس کے، یعنی جنوں میں سے تھا لیکن عبادت کی وجہ سے، پرہیزگاری کی وجہ سے فرشتوں میں شامل ہو گیا بالاسا، بعد میں نام پڑا ہے، پہلے عزازیل، بالاسا تو بعد میں، ابلیس تو بعد میں بنا. سخت مایوس ابلیس نہیں تھا پہلے، یہ اللہ نے آرڈر کیا، سجدہ تعظیمی تھا یہ. کانا تھا وہ من الجنی، جنوں میں سے، ففسق تو اس نے نافرمانی کی. فسق ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سٹارٹ میں. فسق کیا ہے؟ پنکھڑی کا، کلی کا، پنکھڑی میں سے پھول کا نکلنا، کھجور کا خوشے میں سے پھٹنا، فسق پھٹ کے باہر آنا. فجر، فسق، فا سے میں نے بتایا تھا اکثر چیز پھٹنے کے، علیحدہ ہونے کے معنی میں آتا ہے. ففسق تو اس نے کیا کی؟ نافرمانی کی، فسق کیا. ان امری ربہ، اپنے رب کے حکم کی. افتتخذونہ، کیا پھر تم بناتے ہو اسے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کر کے نا، اللہ تعالیٰ اب ہم سے کوشچن کریں کہ پھر اسے ہی بنا رہے ہو، وذریۃ، اور اس کی اولاد کو، اولیاء، دوست. ایسا دشمن کہ جو اب اللہ کی نافرمانی کر چکا ہے، حکم نہیں مانا، اس کو اب تم اور اس کی اولاد کو بھی دوست بنا رہے ہو. اولاد ہے شیطان کی. اولاد کتنی ہے، مجازی ہے یا حقیقی ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ پتہ ہے کہ اولاد ہے. کیسے؟ ایک حدیث آتی ہے. اور دوسرا، ایک شخص نے پوچھا، دوبارہ کوشچن کوئی ہو رہا تھا تو وہ کہتا ہے کہ بیوی بھی ہے، تو بیوی کے بارے میں کہیں تذکرہ نہیں آیا، اولاد کا آیا. ایک حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ بازار میں نہ تو سب سے پہلے داخل ہونے والے بنو اور نہ سب سے اینڈ میں نکلنے والے بنو. کیوں؟ کیونکہ بازار ایک ایسی جگہ جہاں پر شیطان انڈے بچے دیتا ہے. ہم نے دیکھا کئی جانور انڈے بھی دیتے ہیں اور بچے بھی دیتے ہیں. جہاں پر شیطان انڈے بچے دیتا ہے، بازار ایسی جگہ ہے. اسی لیے بازار میں وہ دعا جو ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ سے شروع ہوتی ہے، کون سی ہے؟ تو وہ آپ پڑھ کے جائیں، چوتھا کلمہ ہے شاید، تو وہ پڑھ کے آپ جائیں تو کتنے لاکھ نیکیاں اور کتنے گناہ جھڑتے ہیں اور پھر کتنے درجات بلند ہوتے ہیں. تو بازار جو ہے وہ جانا نہیں چاہیے. زیادہ تر عورتیں تھوڑے سے پیسے پکڑے نکل گئیں، بازاروں میں کم جانا چاہیے، صرف ضرورت کے وقت جانا چاہیے. یقین کریں، اب جب آپ اپنی ضرورتوں کو کم کر دیتے ہیں نا، اللہ آپ کو لے کے بھی نہیں جاتا بار بار. کئی لوگ ایسے ہیں جو جاتے ہی صرف عید پہ بھی بلکہ کوشش ہوتی نہ جائیں. بازار بری جگہ ہے، کم جانا چاہیے، لیکن اگر جانا ہے تو پھر وہ دعا یاد کر لیجیے، اس میں ہے پیاری سو کی پیاری دعاؤں میں دیکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے. تو ضروریت ہے اس کی، یہ نہیں پتا مجازی ہے، اس کی اپنی ہے، یا پھر یہ چیلے چولے جو پاکستان میں اکٹھے ہوئے ہیں یا اسرائیل میں اکٹھے ہوئے، مجازی ہے یا حقیقی، یہ نہیں پتا. اولیاء، دوست اسے بناتے ہو، اس کو اور اس کی اولاد کو، من دونی، میرے سوا. دوست بنانا تھا کسی اور کو بنا لیتے، شیطان کو ہی بنانا ہے. وہم، حالانکہ وہ تو تمہارے لیے کیا ہے؟ کھلا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ کیا دوست بنانا تھا کسی اور کو بنا لیتے، شیطان کو ہی بنانا ہے. وہم، حالانکہ وہ تو تمہارے لیے کیا ہے؟ کھلا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ شیطان جو ہے اس کو دشمن سمجھو. شیطان تمہارا دشمن ہے. اس میں ایک جملہ کیا اس کو کہا جاتا ہے، آتا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن سمجھو.
کھلا دشمن سمجھو. کل ہم نے اس بارے میں بات کی تھی, ٹھیک ہے, کل یا پتہ نہیں پرسوں. بئس للظالمین بدلا, کتنا برا ہے ظالموں کے لیے بطور بدل. کیا مطلب؟ یعنی عوض جو اس کا ہے کہ دوست اگر بنانا ہی تھا تو تم نے کسی اچھی چیز کو بناتے, تم نے شیطان کو دوست بنایا اللہ کو چھوڑ کے, اور پھر وہ تو تمہارا دشمن ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یعنی ایسے ظالموں نے مجھے چھوڑ کر دشمن کس کو بنایا, دوست کس کو بنایا, میرے دشمن کو. اور کتنا کیسا بدترین متبادل ڈھونڈا ہے انہوں نے. اس کا با محاورہ ایسے ترجمہ ہو جائے گا, یا دیکھ لیجئے گا آپ تفسیر میں. کتنا بدترین متبادل ڈھونڈا ہے انہوں نے شیطان کو دوست بنا کے. اللہم لا تجعلنا منہم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, لا حول ولا قوة الا باللہ. ما اشہدتہم, نہیں میں نے حاضر کیا, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں میں نے حاضر کیا تھا انہیں. اشہدتہم, شاہد بنایا انہیں. شاہدہ کسے کہتے ہیں؟ گواہ بنانا, حاضر. میں نے انہیں حاضر نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خلق السماواتی, پیدائش کے وقت آسمانوں کی, والارض, زمین کی, ولا خلق انفسہم, اور نہ پیدائش میں ان کی اپنی, یعنی جنہیں تم دوست بنا رہے ہو شیاطین ہے, یا جنہیں تم میرے علاوہ کسی کو پکار رہے ہو, میں نے تو انہیں حاضر ہی نہیں کیا, بلایا ہی نہیں جب میں اتنا بڑا کام کر رہا تھا. آپ مددگار بلاتے ہیں کچھ کرتے ہیں تو آپ نے ایک بلڈنگ کھڑی کرنی ہے, کتنے لوگوں کو آپ بلائیں گے؟ کوئی بھی کام کرنا ہے آپ کو ہیلپر چاہیے, ہر صورت میں چاہیے نا. اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا, اللہ کہہ رہے میں نے بلایا انہیں, حاضر کیا انہیں, وہ موجود تھے وہاں پر. اور ولا خلق انفسہم, اپنی پیدائش کے وقت بھی تو وہ حاضر نہیں تھے جب اللہ ان کو بنا رہا تھا. کیا تھا وہاں پہ؟ کتنے جتنے مزید ڈاکٹر لے آؤ, جو اندر ہونا ہے وہی ہونا ہے. اللہ کے حکم سے ہی بیج ڈلنا ہے, چاہے جو مرضی کر لیں. اور یہ جو عورتیں کہہ دیتی ہیں بیٹا نہیں ہو رہا تو دوسری شادی کر دو, صرف اس وجہ سے بنیاد بنا کے, یا بیٹا نہیں ہو رہا تو وہ جی, میں نے کئی ایسی خواتین کو دیکھا, اللہ رحم فرمائے, خاوند طلاق دے دیتے, واللہ اس وجہ سے طلاق دے دی خاوند نے کہ اس کو بیٹا نہیں ہوا. بھئی کھیتی تو آپ, بیج تو آپ نے ڈالنا ہے نا, اس کا کیا قصور ہے؟ استغفر اللہ العظیم. اچھا, ولا خلق انفسہم, اور نہ اپنی پیدائش کے وقت وہ حاضر تھے, میں نے تو انہیں بلایا ہی نہیں. وما کنت متخذ المضلین عضدا, نہیں ہوں میں بنانے والا المضلین, مضل ایک لفظ آتا ہے من یہد اللہ ولا مضل لہ, کہ جس کسی کو اللہ ہدایت دے اس کو گمراہ نہیں کر سکتا. تو مضلین گمراہ کرنے والوں کو, ضل سے, عضدا مددگار. اب عضد کہاں سے نکلا ہے؟ اصل میں عضد کہتے ہیں, مرفق ہم نے پڑھا تھا کوہنی کو, اور عضدہ کہتے ہیں یہ یہاں سے لے کے اتنا, یہ جہاں مسلس بنتے ہیں. جب آپ نے کسی کو وہ کوئی سینڈ کرنی ہوتی ہے تو وہ کیا بناتے ہیں, وہ کرتے ہیں. اب تو وہ نہیں چلتا نا, اب تو کوئی ایسے دکھاتا ہی نہیں. میں بھی دکھاتے ہوں لڑکے آپس میں بیٹھ, تو جب آپ نے طاقت شو کروانی ہو تو یہ دکھاتے ہیں, مسلس دکھاتے ہیں. آپ نہیں دکھاتے, لوگ دکھاتے ہیں مرد, ٹھیک ہے, وہ کہتی دکھاتی ہوں. یہ عضدہ ہے, ٹھیک ہے. اصل میں عضدہ کہتے ہیں, اس کا جو حقیقی معنی ہے وہ بازو ہے, یہاں سے لے کے یہاں تک. یہ کیا تھا, کچھ یاد ہے کیا تھا بلا؟ خیر میں بھی دیکھ لوں, مجھے بھی نہیں یاد, میں بھی بھول گئی ہوں. بھول جاتے ہیں آپ لوگ بھی میری طرح, ہے نا. کیا تھا دیکھ لیں آپ ہی, وہ کیا کر کے بیٹھا ہوا تھا؟ ہاں جی, ہاں جی, کیا کر کے بیٹھا تھا؟ ذراع. یہ ہے وہ, یہاں سے یہاں تک ہے ذراع. ذراع, زال را الف عین, ذراع. اس کو گز سے تشبیہ دی گئی تھی. جب ہم گز کرتے ہیں, اکثر کرتے ہیں نا اس کو کھول کے, لیکن وہ ہے یہاں تک ہے, ذراع, بازو. اور یہ عضدہ یہ یہاں سے یہاں تک کا پارٹ ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو کیا اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, میں اس کو مجازی معنی اس کا ہوگا مددگار, کسی کے زیر دست, کسی کے زیر بازو. کہتے ہیں وہ بیٹا جو ہے اس کا بازو بن گیا ہے, کبھی سنا ہے پنجاب اردو میں؟
تمہارا بازو بن جائے گا. 2 بازو ہو گئے, 2 بیٹے ہو گئے, اب 2 ہو گئے, پھر 4 ہو جائیں گے. نہیں, ہم اکثر یہ محاورہ اس کو یوز کرتے ہیں نا, بیٹا ہو گیا تو بازو بن گیا, تو یہ یعنی اس کا مطلب یہ مددگار, آزودہ. ٹھیک ہے, اس طرح آپ کو شاید سمجھ نہ آتی, اس طرح جلدی آ جائے گی آزودہ کا مطلب. اور ابھی جو پہلے بتایا تھا وہ کیا تھا, پھر میں بھول گئی ہوں, اب آپ بتائیے. زراعی بالوسید, وہاں سے یاد کر سکتے ہیں اگر وہ آپ نے یاد کی ہوئی ہے تو. زرا, ٹھیک ہے. وَيَوْمَ, اور اچھا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے ان کو کوئی نہیں بلایا آسمان و زمین کی پیدائش میں, اور اس کی اپنی خلقت میں تو بھی تو نہیں تھے وہ, اور دوسرا میں گمراہ کرنے والوں کو مددگار نہیں بناتا. وَيَوْمَ يَقُولُ, اور جس دن وہ کہے گا, پکارے فرمائے گا, نادو, اب پکارو, بلاؤ, منادی, میں نے کہا نا اونچی آواز میں پکارنا, نادو, پکارو, شرکائی الذین, شرکائی, میرے شریکوں کو, شیطانوں کو, بتوں کو, پیر فقیروں کو, غوث کو, استغفر اللہ العظیم, نعوذ باللہ من ذالک, جس کو پکارنا ہے نا پکارو, پکارو. الذین, وہ جنہیں زعمتم, تم گمان کرتے تھے کہ تم, فدعوہم, تو وہ پکاریں گے انہیں, بس وہ پکاریں گے انہیں, فلم یستجیبوا, ناٹ اویلیبل, فلم یستجیبوا, بس نہ وہ جواب دیں گے. وہ کہاں سے جواب دیں گے انہیں, ان کے تو اپنا ہی کوئی حال نہیں ہونا. تمام انبیاء جو ہیں ان کا سوائے اللہ کے نبی کے سب اپنی اپنی پڑی ہونی ہے, نفسی نفسی. تو فدعوہم, پس وہ پکاریں گے انہیں, فلم یستجیبوا, تو وہ نہ جواب دیں گے, لہم, انہیں, وجعلنا, اور بنا دیں گے ہم, بینہم, درمیان ان کے, موبقا, ہلاکت کی جگہ. اصل میں موبق, واو با قاف سے اس کا روٹ ہے, وبق. اصل میں موبق کہتے ہیں قید خانے کو بھی, اس کے کافی ساری معنی ہیں, لیکن جو مجھے زیادہ مطلب صحیح لگا وہ میں بتا دیتی ہوں آپ کو, کہ موبق کہتے ہیں جیسے یہ سیوریج ہوتا ہے نا, تو آپ دیکھیں کہ ساری جو محلے کا گند وغیرہ ادھر اکٹھا ہوا ہوتا ہے. جہنم میں ایک ایسا گڑھا ہے موبق, کہ جدھر جہنمیوں کے خون, پیپ, جو کچھ ہے ان کا, وہ سب اس میں اکٹھا ہوگا, اور وہاں سے انہیں پلایا جائے گا. پینے کے لیے پیپ اور یہ سب کچھ کہاں سے لائی جائے گی, پلائی جائے گی نا, وہ ان کا کھانا ہوگا. وہ موبق ہے. ٹھیک ہے, بنا دیں گے ہم ان کے درمیان آڑ, یا ہلاکت کی جگہ, یا وہ گڑھا موبق. ورال مجرمون, اور دیکھیں گے مجرم, اللہ اکبر, آگ کو. یہ میں نے ایک آیت نکالی تھی یہاں سے سورہ فرقان کی, کہ کیا ہوگا, استغفر اللہ, اذا رأتهم من مکان بعید, آئی تھنک آیت نمبر 12 ہے. اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا, جب وہ انہیں دور سے دیکھے گی تو یہ اس کا غصے سے جھنجھلانا اور چلانا سنیں گے. یعنی جب وہ دور سے اسے دیکھ رہی ہوگی نا, رأتہم, آگ دیکھے گی انہیں, یہ آگ کی بھی وہ اور بات ہے, یہ اور بات ہے. جب جہنم انہیں دور سے دیکھ لے گی نا, پتہ میں نے بتایا تھا آپ کو, تو ایک کیا لفظ تھا, جہیم, جہم, جیسے شیر گھورتا ہے نا, ایسے وہ گھورے گی اپنے شکار کو, دور سے دیکھے گی. تو جب وہ اسے انہیں دیکھے گی نا, رأتہم, رأت کا لفظ آیا ہے, مؤنث کا صیغہ آیا ہے, من مکان بعید, دور سے دیکھ لے گی. کہا جاتا ہے پتہ نہیں کتنے 100 سال کے فاصلے سے وہ جہنمیوں کو دیکھ لے گی. تو سمعوا لہا, تو وہ سنیں گے اس کا, وہیں سے سن لیں گے, تغیظا وزفیرا, اس کا جھاڑنا, اس کا چیخنا چلانا. جہنم کا ایک حصہ دوسرے کو کھا رہا ہوگا. اللہم لا تجعلنا من, اللہم اجرنا من النار. ایک حصہ اس کو دوسرے کو کھا رہا ہوگا, ایسی ہوگی وہ دور سے دیکھ لے گی. ورا المجرمون, دیکھیں گے مجرم النار, آگ کو, فظنوا, تو وہ سمجھ لیں گے, وہ جان لیں گے, وہ یقین کر لیں گے. یقین کیوں آیا ظن کا, جلدی سے بتائیے. انا آ جائے تو ظن کیا بن جاتا ہے, یقین بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, ادروائز وہ کیا رہے گا, گمان. فظنوا انہم, تو وہ سمجھ لیں گے کہ بے شک وہ, مواقعوہا, وقع سے, وقع,
اذا وقعت الواقعہ، واقعہ ہونے والی، یعنی وہ گرنے والے ہیں اس میں، پڑھنے والے ہیں اس میں، مواقعوہا وہ اس میں پڑھنے والے ہیں، ولم یجدو اور نہ وہ پائیں گے، انہا اس سے مصرفا پھرنے کی جگہ، نجات کی جگہ، مصرف صرفا ہم بار بار پڑھ رہے ہیں، صرفنا پھیر پھیر کے، پھرنے کی جگہ، نجات کی جگہ، ہٹنے کی جگہ، یعنی ادھر ادھر کہیں نہیں جا سکیں گے، وہ جہاں کہیں بھی ہوں گے وہ جہنمی، حالانکہ کئی کتنا چیخے چلائیں گے، یا اللہ میں واپس بھیج دے، یا اللہ یہ کر دے وہ کر دے، ہم کیا اس دن پڑھ رہے تھے، دوبارہ واپس بھیج دے، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن نہیں، ولم یجدوا عنہا مصرفا، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار، سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک واتوب الیک۔